امیر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کرپٹو میں امیر کیا چیز بناتی ہے. وقار زکا ان کا ایک شو ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, لیونگ آن دی ایج. ہاں جی. سو ہی واز لیونگ آن دی ایج. اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو رسک اٹ ٹو گیٹ دا بسکٹ. میں نے اگر ٹریڈنگ اسٹارٹ کرنی ہے اور میں اس میں آنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ سب کر رہے ہیں ٹریڈنگ پہ کام, میں بھی کروں گا, کتنا پیسہ اس میں لوگ بنا رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ بہت پیسہ بنتا ہے یا بس ایک گزارے لائق پیسہ بن رہے ہیں, اور کوئی لوگ ایسے آپ کے علم میں ہیں, جانتے ہیں آپ کچھ لوگوں کو جو پیسہ بنا رہے ہیں؟ اچھا, وہ جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا ایک گولڈن ایج تھی کہ اچھا یار اندھے کی طرح پیسہ پھینکا اور ڈبل ہو جائے گا. آئی تھنک اس ٹائم اس چیز کو گزرے کافی عرصہ ہو چکا ہے. اچھا, اٹس نو لانگر اے نیو تھنگ. میم کوائن بھی ہوتے ہیں جی, یہ بتائیں امیر بھائی, یہ میم کوائن کون سے؟ میم سنی تھی میں نے, دوسری میم تو چلتی رہتی ہے, یہ بیسیکلی کون سی میم ہے؟ اٹس بیسکلی دا سیم تھنگ. صرف اس میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اس کی ڈالر ویلیو ایسوسیٹ ہو گئی ہوئی ہے. بٹ کوائن کی جب بات کرتے ہیں تو فیوچر کی بات ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا فیوچر ہوگا بٹ کوائن کا. آپ کے خیال سے 2030 میں کیا فیوچر ہوگا بٹ کوائن کا؟ 2030 میں بٹ کوائن کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک دیر ول پروبیبلی بی اے کپل مور زیروز ایڈڈ ٹو اٹ. انویسٹنگ ان کرپٹو از رسکی اینڈ ناٹ انویسٹنگ ان کرپٹو از آلسو رسکی. اتنا پیسہ مت ڈالیں اس کے اندر کہ اگر گم ہو جائے تو آپ کی فیملی رسک میں آ جائے. ٹھیک ہے, رسک لینا ضروری ہے پیسہ بنانے کے لیے. آپ 1000 سے 10,000 بنا لیں گے, لاکھ بنا لیں گے, اٹس ناٹ لائف چینجنگ منی. سو اگر آپ نے پیسہ بنانا ہے تو آپ کو تھوڑا رسک لینا پڑے گا, بٹ رسپانسبلی رسک لیں, انڈرسٹینڈ کریں چیزوں کو, پہلے ٹائم انویسٹ کریں, اس کے بعد پیسہ انویسٹ کریں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ویوز میٹر پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ٹریڈنگ کے حوالے سے. آپ میں سے میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک آیا, میں نے بھی پڑھا, جس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کرپٹو پہ بات کریں, کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ بٹ کوائن پہ بات نہیں کر رہے, ہمیں اس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کریں کیا ہوتا ہے بٹ کوائن. گیسٹ بلائیں اس حوالے سے, ٹریڈنگ کے حوالے سے. پھر میں نے یہ بھی دیکھی کسی کی ای میل آئی ہوئی تھی کہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ٹریڈنگ میں, نہیں کرنی چاہیے, اس کا فیوچر کیا ہے, اور یہ ساری چیزیں. تو میں نے سوچا اس کے لیے ہم ہمارے پاس ایک ایسے گیسٹ ہیں جو ان تمام چیزوں میں بات کر سکتے ہیں, اور ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. امیر آفتاب صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گریٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر صاحب ایکسپرٹ ہیں, اور میں نے ان سے جب آف دا ریکارڈ بھی بات کی تو بہت ساری چیزیں میرے لیے بھی بڑی نئی تھیں سیکھنی, بہت ساری چیزوں کے بارے میں مجھے بھی انفارمیشن ملی. میں نے سوچا کہ اس کو بھی ہم آج اس ڈسکشن میں شامل کریں گے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ساری چیزیں آج سیکھنے کا موقع ملے گا. پہلے تو امیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے کہ اگر آپ نے کرپٹو میں کمانا ہے, 1 کروڑ روپے اگر آپ نے کرپٹو میں کمانا ہے تو آپ 2 کروڑ انویسٹ کریں, آپ اس میں سے 1 کروڑ کما لیں گے. نہیں, ایسا ہوتا ہے؟ یہ فاسٹسٹ وے. ایگزامپل تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 2 کروڑ بنانے ہیں, اگر فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے 1 کروڑ بنانا ہے تو کیسے بنایا جائے؟ کہا جاتا ہے 2 کروڑ سے شروع کریں. یہ دس از دا ایگزامپل. لیکن اب آج کل جو صورت حال ہے وہ 2 کروڑ بھی کافی نہیں ہے, آپ کو 4 کروڑ سے شروع کرنا پڑے گا. 1 مہینے بعد آپ 1 کروڑ کے اوپر بیٹھے ہوں گے. تو یہ ساری ہاں, دس لائک لائٹ ہارٹیڈ جوک, بٹ اگین ایز اٹ از کہ رسک جو ہے آپ نے اپنے ایپیٹائٹ کے لحاظ سے لینا ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی کرپٹو کرنسی ایک نئی انڈسٹری ہے, ایک نئی چیز آ رہی ہے دنیا میں, جو کہ ابھی پچھلے 10-12 سال میں انٹروڈیوس ہوئی ہے. سو اس میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ایک عام آدمی کی سمجھ سے تھوڑی ذرا باہر ہیں, اور لوگ پوری چیز کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر رسک لیتے ہیں, اور جب آپ سمجھے بغیر پانی میں چھلانگ لگائیں گے تو ڈوبنے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے. سو احتیاط سے کھیلیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا, لیکن اگر آپ بلائنڈلی کسی چیز کو فالو کریں گے اور ضرورت سے یا ایپیٹائٹ سے زیادہ رسک لیں گے تو نقصان کا خدشہ ہے. رائٹ. اچھا, یہ تھوڑا سا ذرا کمپلیکس چیز ہے سمجھنی. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ یہ کرپٹو ہے کیا, کرپٹو کرنسی ہوتی کیا ہے؟ کرپٹو کرنسی بیسکلی پیسے کی ڈیجیٹل فارم ہے. اب آپ سوچیں, اگر پرانے زمانے میں لوگ کرنسی کو کیسے ڈیل کرتے تھے, سونا اور چاندی ہوتی تھی. کیا وجوہات تھیں اس کی؟ نمبر 1, شائنی, گولڈن, ایزیلی پہچانی جاتی تھی. کوئی اور دوسری دھات یا کوئی اور دوسرا مٹیریل اس سے ملتا جلتا نہیں ہوتا تھا. سونا علیحدہ نظر آتا تھا مٹی, لوہے وغیرہ ہر چیز سے, اور دنیا میں ہر جگہ ہر بندہ اس کو ایکسیپٹ کرتا تھا. تولا اور اس کے عوض جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ آپ لے سکتے تھے. ہزاروں سال تک یہ چیز چلتی رہی. پھر ایک بینکنگ سسٹم آ گیا کہ جہاں پر انہوں نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا کہ سونا اتنا بھاری ہوتا ہے, آپ ہمارے پاس رکھوا دیں, ہم اس کی رسید آپ کو دے دیتے ہیں
جس کو کہا جاتا ہے کہ نوٹ ہے. وہ نوٹ جو تھا وہ اسی سونے کی رسید تھی. پھر کئی سو سال تک وہ رسیدیں ایکسچینج ہوتی رہیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو تھیوریز ہیں وہ سب جانتے ہیں ان سے ریلیٹڈ. پھر آہستہ آہستہ کیا شروع ہوا یہ 20ویں صدی کے اندر آ کے کہ جہاں پہ دنیا کی کرنسیز جو ہیں گولڈ، برٹش پاؤنڈ، جاپنیز ین وغیرہ، وہ گولڈ سٹینڈرڈ سے ہٹ کر ڈالر سٹینڈرڈ کے اوپر چلے گئے. سو اس پوائنٹ کے اوپر گولڈ واز ریزرو ایسٹ کہ آپ اس کو اپنے کیا کہہ سکتے ہیں اپنے پورٹ فولیو میں یا اپنی پراپرٹی میں رکھ سکتے ہیں جو کہ اس کی ایک اپنی ویلیو ہے، لیکن اس کو ایز اے کرنسی یوز کرنا جو ہے وہ ختم ہو گیا بیکاز اٹ واز ویری پریشیس، اٹ واز ٹو ایکسپینسو ٹو ڈیل ایز اے کرنسی. پھر اس کے بعد ہم ڈالر سٹینڈرڈ کے اوپر آ گئے، لیکن ڈالر سٹینڈرڈ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ کرنسی کی جو ایک بڑی امپورٹنٹ کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس یو کی ناٹ کریٹ اٹ آؤٹ آف تھن ایئر. ٹھیک ہے، آپ اگر میرے پاس اگر 1 کلو سونا ہے، میں ایک دم سے اس کا 10 کلو نہیں بنا سکتا. میرے لیے اٹ ہیز ٹو بی فائنائٹ، اٹ ہیز ٹو بی ریئر، اٹ ہیز ٹو بی اسکارس. اب ڈالر کے ساتھ وہ چیز ان ریسنٹ ایئرس وہ چیز ختم ہوتی جا رہی تھی. اگر آپ گلوبل ڈالر سپلائی کو دیکھیں تو وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہی تھی. ڈالر یو ایس فیڈرل ریزرو بہت زیادہ اسپیڈ سے پرنٹ آؤٹ کرنا شروع ہو گیا تھا، جس کو منی پرنٹنگ کہا جا رہا تھا. انفلیشن جو کرنسی کی ہے وہ بہت اسپیڈ سے بڑھ رہی تھی. تو اس چیز کو کہہ سکتے ہیں ریبیلین اگینسٹ دیٹ، اس چیز کو فائٹ کرنے کے لیے ایک انونیمس آدمی نے، ایک نامعلوم شخص نے ایک کرنسی بنائی جس کا نام تھا بٹ کوائن. وہاں سے یہ اسٹوری شروع ہوئی. بٹ کوائن کی 3 پراپرٹیز تھیں. پہلی کہ دیر از اے لمیٹیڈ نمبر آف بٹ کوائنس ان دا ورلڈ. ٹوٹل اس کی جو وہ ایک تھیوریٹیکل لمٹ ہے وہ 21 ملین ہے کہ دنیا میں ٹوٹل تاحیات 21 ملین بٹ کوائنس ایگزسٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، دیٹس ون پارٹ. سیکنڈلی اٹ از پرمیشن لیس. آپ نے یا میں نے اگر کچھ پیسے ایکسچینج کرنے ہیں، مجھے کسی تھرڈ پارٹی یا کسی گورنمنٹ یا کسی بینک کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں بات کروں کہ فار ایگزامپل میں نے یہاں سے دبئی میں یا یو ایس میں کسی سے کچھ کام کروایا ہے اور میں نے اس کو پے کرنا ہے، تو اس وقت آج کے حالات میں پاکستان سے اس بندے کو پیسے بھیجنا کافی مشکل ہے. اس میں بینکنگ ہے، اس میں آپ کی گورنمنٹ ریگولیشنز ہیں، اس میں ایکسچینج کے ایلیمنٹس ہیں، اے ایم ایل ریگولیشنز وغیرہ، کافی زیادہ فرکشن پوائنٹس ہیں. ڈیجیٹل کرنسی اس چیز کو ریزالو کرتی ہے کہ اینی 2 پیپل ہو اون دیئر ایسٹ، جن کے پاس ان کی اپنی حلال کی کمائی ہوئی رقم ہے، ان کو وہ رقم کسی کو دینے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سو کرپٹو کرنسی اس چیز کو سالو کرتی ہے کہ آپ ایک شخص سے دوسرے شخص کو تھرو انٹرنیٹ آرام سے پیسے دے سکتے ہیں، یا ویلیو کوئی ایسی چیز جو کہ اس کی ویلیو کو وہ بھی یقین رکھتا ہو، اس کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو اور آپ کے لیے بھی وہ ویلیبل ہو. ایکسچینج آف ویلیو آپ بغیر کسی تھرڈ پارٹی کی پرمیشن کے آرام سے کر سکیں. یہ ایک فنڈامنٹل رول تھا جس کی بیسس کے اوپر بٹ کوائن کریٹ کیا گیا، اور اس کو پھر اس کے بعد اس سے ملتی جلتی اور کاپیز اس کی بنتی گئیں. ڈفرینٹ قسم کی بلاک چینز اور کوائنز، ٹوکنز وغیرہ بنتے گئے. اب اس وقت دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد سے ہیں، لیکن کہانی سٹارٹ بٹ کوائن سے ہوئی. رائٹ، یہ میں اچھا ہو گیا آپ نے ایکسپلین کر دیا، کیونکہ جب تک یہ چیز سمجھیں گے نہیں آپ کو آگے جو ڈسکشن ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے آپ کا یہ بتانا، لوگوں کو بہت زیادہ یہ ہے کہ جی بٹ کوائن کیا کرتا ہے، جی بٹ کوائن پیسہ بناتا ہے. بٹ کوائن پیسہ بنانا اس کا مقصد نہیں تھا. اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ نمبر 1 جو کہ آپ ڈالر سپلائی جو دنیا میں 20 سال پہلے تھی وہ تقریباً 1 یا 2 ٹریلین تھی، اس وقت وہ تقریباً 30 ٹریلین کے پاس ہے. سو جو چیز $1 کی تھی اب وہ $30 کی ہو گئی. $30 کی ہو گئی. سمپل، رائٹ. وہ جو ایک آپ کی بائنگ پاور ہوتی ہے ایک عام آدمی کی، وہ ایروڈ کرتی گئی، ختم ہوتی گئی. اس چیز کو فائٹ کرنے کے لیے یہ ایک چیز بنائی گئی تھی. اور ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹس ہیں جو آپس میں، بینکس مور اسپیسیفکلی اس چیز کو بہت زیادہ اوور کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایک پوائنٹ سے دوسری جگہ پیسہ بھیجنا ہے تو اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے، روڈ بلاکس بھی ہیں، کاسٹس بھی بہت زیادہ ہیں. تو ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے یہ ایک سسٹم بنایا گیا تھا، اور یہ اس کا اصل مقصد ہے. ہاں اگر اس کی ویلیو اوپر جا رہی ہے تو وہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے، بٹ وہ اس کا مقصد نہیں تھا. ٹھیک.
اچھا امیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کرپٹو میں آپ کو امیر کیا چیز بناتی ہے؟ مجھے تو میرے نام نے بنا دیا, میرے والدین نے بنا دیا. تو ہم امیر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کرپٹو میں امیر کیا چیز بناتی ہے. کیا آپ کو کسی بھی پروجیکٹ میں کیا آپ کی ارلی انٹری جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے رائٹ ٹائم کے اوپر آپ اسٹارٹ میں آپ نے بٹ کوائن لے لیا, $100-200 پہ آپ نے لے لیا, خرید لیا آپ نے, اس کے بعد آپ نے اس کا ایڈوانٹیج لیا کہ آپ نے جلدی وہ چیز کر لی, آپ نے پک کر لی, آپ نے اس کو سرچ کیا اور آپ نے اس کے جا کے رائٹ ٹائم کے اوپر آپ نے اس کے اوپر جا کے کام شروع کر دیا. یہ میٹر کرتا ہے یا جسٹ آپ ٹریڈنگ کریں ٹھیک ہے اور آپ امیر ہو سکتے ہیں؟ دونوں چیزوں کا ایک اپنا ڈسپلن ہے, دونوں چیزوں کا ایک اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے. اور پیسہ بنانا جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے اوپر وہ لمیٹڈ نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ آج سے 40-50 سال پہلے DHA کی فائلز لوگوں نے کتنے 50-100 روپے میں خریدیں, آج وہی جو ہیں 10-15 کروڑ کی بھی ہو چکی ہیں. تو اٹس جسٹ اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ جہاں پہ آپ گھس رہے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ابھی بہت زیادہ کامن نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جو ورتھ ہے وہ اس سے زیادہ ہے, تو آپ پراپرٹی میں بھی گھس سکتے ہیں, آپ میٹلز میں بھی گھس سکتے ہیں, آپ کرنسیز میں بھی گھس سکتے ہیں, آپ کرپٹو میں بھی گھس سکتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ہو از دا فرسٹ اینڈ ہو کمز سیکنڈ اینڈ ہو کمز لیٹر. تو آپ نے جس چیز میں بھی پہلے گھس جائیں گے آپ اس میں پیسہ بنا سکتے ہیں. کرپٹو کرنسی کے اندر جو اچھی چیز ہے اور سملرلی اس کا جو وہ خراب معاملہ بھی ہے وہ یہی ہے کہ ایک نئی کرپٹو کرنسی کوئی بھی بنا سکتا ہے. اچھا, وہ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اٹ ٹیکس اباؤٹ 10 minutes میں بی لیس ٹو کریٹ اے ہول نیو ٹوکن جس کی انلمیٹیڈ سپلائی ہے, اور اینی ون ان دا ورلڈ کین کم اینڈ بائی دیٹ. تو اس میں کوئی لائک اے سیڈ کہ اس میں جو ایک جو پرمیشن لیسنیس کا جو اسپیکٹ ہے نا کہ آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ خریدنے کے لیے. تو اگر آپ وہ کرپٹو کرنسی والی دنیا کے اندر موجود ہیں تو آپ کو کوئی بندہ کوئی چیز خریدنے یا بیچنے سے روک نہیں سکتا. تو اگر کوئی بندہ بیچ رہا ہے اور آپ خریدنا چاہتے ہیں, اگر دونوں پارٹیز ولنگ ہیں تو کوئی آ کے آپ کو روک نہیں سکتا. سو سملرلی آپ وہ چیز اگر کچھ ایسے ٹوکنز ہوتے ہیں جو کہ آپ خریدیں, مے بی ان کی ویلیو اچھی ہے, مے بی ان کے پیچھے جو ٹیم ہے, جو کمپنی ہے جو وہ چیز بنانے جا رہے ہیں, مے بی اس کی دنیا میں ضرورت ہے اور بہت سے لوگ اس چیز کو خریدنا چاہیں گے, تو آپ اس میں خریدیں تو آپ بہت زیادہ پیسہ بنا سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کی اپنی ریسرچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیر از نو گارنٹی کہ آپ ٹوکن خریدیں گے اور 20 دن میں پیسہ ڈبل ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم امیر کی بات کر رہے ہیں, پیسے کی بات کر رہے ہیں, تو میں نے جب کوائنس کی بات آتی ہے تو وقار زکا کا اکثر ذکر لوگ کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں وقار زکا صاحب نے بڑی ارلی میں نے دیکھا کہ انہوں نے کوائنس بائی کیے, پیسہ بھی بنایا, جو سارے ان کے تمام تر بیانات چیزیں ساری وہ کرتے ہیں, ویڈیوز آتی ہیں اس پہ سب چیزیں بتاتے ہیں وہ, اور پھر کورس بھی آفر ہوتے ہیں, کورس سامنے آتے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ بڑی بڑی لینڈ کروزرس, ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے بارے میں جب تھوڑا سا ڈسکشن کہیں کر رہا تھا تو انہوں نے کہا وہ بڑے اچھے ٹریڈر ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نے سوچا اچھے ٹریڈر ہیں تو آپ کے پاس بھی ڈیفینیٹلی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی, بڑے بڑے بنگلے ہوں گے, بڑا بڑا پیسہ آپ نے بنایا ہوگا. تو آپ کا کورس کب آ رہا ہے سامنے؟ نہ تو میں نے بہت زیادہ پیسہ بنایا ہے, نہ ہی میرے پاس لینڈ کروزر ہے. آپ نے میری لینڈ کروزر جو تھی 3 پہیوں والی باہر دیکھ لی. ہو سکتا ہے آپ نے ویسے رکھی ہو سامنے. ہاں کہا جا سکتا ہے, بٹ ایسا نہیں ہے. لائک ٹھیک ہے, وہ جوکس اسائڈ, وقار زکا ان کا ایک شو ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, لیونگ آن دی ایج. ہاں جی. سو ہی واز لیونگ آن دی ایج, اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو رسک اٹ ٹو گیٹ دا بسکٹ. سو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک رسک لیا. انہوں نے جس زمانے میں بٹ کوائن خریدا انہوں نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کی اور انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے ایک اچھے ٹائم کے اوپر ایک اچھی پرائس کے اوپر چیز خرید لی. یہ بالکل ویسے ہے جیسے کوئی عام آدمی جو ہے وہ جا کر کسی اچھی سوسائٹی کے اندر ایک اچھا پلاٹ خرید لے. وہ پراپرٹی وہ سوسائٹی جو ہے وہ مشہور ہو گئی اور اس کی چاندی ہو گئی. سملرلی وقار زکا نے بھی ایک اچھے پوائنٹ کے اوپر اچھی ریسرچ کر کافی بٹ کوائن خرید لیے, اور آج ماشاء اللہ ہی از ڈوئنگ ویری ویل اینڈ گڈ فار ہم. انہوں نے محنت کی, رسک لیا اور اس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا. لیکن اب اس پوائنٹ کے اوپر جو ان کے کورسز ہیں, آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ, میں نے ان کے کورسز وغیرہ نہیں دیکھے ہیں. آئی ہوپ ہی از ڈوئنگ فائن, ہی از ٹیچنگ دا رائٹ تھنگس, but he has a certain reputation in the market, probably not because of
اسکل, پروبیبلی مے بی ڈیو ٹو ہز, وہ جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں تھوڑا ذرا انتھوزیاسٹک ہو جاتے ہیں وہ, تو شاید اس وجہ سے ہے. کچھ لوگوں کو بھاتی ہے, کچھ کو نہیں بھاتی, تو ایک علیحدہ چیز آ جاتی ہے اس میں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ سکھانے کے لیے ہے اور اگر آپ نیک نیتی سے اس چیز کو کسی کا فائدہ کرنے کے لیے سکھانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں کورس بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کورس بنا رہے ہیں تو وہ گناہ کی بات بھی ہے, اور میرے خیال میں اس کو جرم بھی کہا جانا چاہیے, کسی کا پیسہ اور ٹائم کسی کا, دیٹ از اے اسکیم. آپ کا کورس آ رہا ہے پھر؟ کبھی بھی نہیں. اچھا ویسے ایک چیز اور بھی ہے, میں انفلوئنسرز کی بات کر رہے ہیں, وقار زکا کی ہم نے بات کی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کافی پیڈ کانٹینٹ آ رہا ہے, اسپانسرڈ. ہم ایکسچینج کی اگر بات کر رہے ہیں تو بہت ساری کرپٹو کے اوپر جن کی کچھ گرپ ہے ان کی بہت زیادہ ویڈیوز ہمارے سامنے پیڈ پروموشنز آ رہی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا اس پہ بہت کام چل رہا ہے؟ ظاہری بات ہے ایکسچینجز پیسہ بناتی ہیں کہ لوگ ان کے اوپر آئیں, ٹریڈنگ کریں, بیکاز آپ جب بھی ٹریڈ کرتے ہیں چاہے آپ نے پیسہ بنایا یا نہیں بنایا, آپ کی ٹریڈ کھولنے کے اوپر بھی وہ ایک آپ سے سرٹن اماؤنٹ آف فیس لیتے ہیں, اور ٹریڈ بند کرنے کے اوپر بھی ایک سرٹن اماؤنٹ آف فیس لیتے ہیں. اور ٹریڈرز کا جو ایک جو کامن انڈیکیشن ہے, جو ایک کامن سائن ہے, وہ یہ ہے کہ میجورٹی آف دا ٹریڈرز لوز منی. سو اس میں جو وہ پیسہ جو وہ لوز کرتے ہیں اس کا ایک حصہ ایکسچینج کی پاکٹ میں جاتا ہے. سو ایکسچینج جو ہے وہ اس کا کہتے ہیں نا, دونوں 10 کی 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں والی بات ہے. اور ان کے لیے جو سب سے زیادہ جو بینیفیشل چیز ہے وہ یہ کہ مزید سے مزید لوگ آئیں اور وہاں ان کی ایکسچینج پر ٹریڈنگ کریں. اب اس کو لانے کے لیے رستے میں ان کو کسی سیلز مین کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں, تو دے آر مور دین ہیپی ٹو ڈو دیٹ. وہ سیلز مین ہمارے انفلوئنسرز ہیں یا ڈفرینٹ کورس سیلرز ہیں یا ٹیکنیکل ٹریڈنگ کے گروز ہیں, وہ سب ہیں. ٹھیک ہے, میں تھوڑے سے ایکسچینج پہ آپ سے دوبارہ بات کروں گا, کچھ اور چیزیں میں نے پوچھنی ہیں آپ سے, لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی بیسک کویشچن جو کہ میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں اور بڑے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے جاننے میں, وہ یہ کہ سمپلی اگر آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اگر ٹریڈنگ اسٹارٹ کرنی ہے اور میں اس میں آنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ سب کر رہے ہیں ٹریڈنگ پہ کام, میں بھی کروں گا, کتنا پیسہ اس میں لوگ بنا رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ بہت پیسہ بنتا ہے یا بس ایک گزارے لائق پیسہ بن رہے ہے, اور کوئی لوگ ایسے آپ کے علم میں ہیں, جانتے ہیں آپ کچھ لوگوں کو جو پیسہ بنا رہے ہیں اچھا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہر وقت ٹریڈنگ میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ, اور یہ چیز خالی کرپٹو کرنسی میں نہیں ہے, یہ چیز اسٹاک ایکسچینجز میں بھی ہے, یہ فوریکس میں بھی ہے, کموڈیٹیز میں بھی سیم چیز ہے کہ اگر کوئی بیچ رہا ہے تو کوئی خرید رہا ہے, اور کوئی خرید رہا ہے وہ دوبارہ جب بیچ رہا ہے تو کوئی خرید رہا ہے. اٹس ایونچولی اٹس این ایکسچینج آف ویلیو بٹوین ٹو پارٹیز, اور جب وہ ایکسچینج آف ویلیو ہوتی ہے تو کوئی ایک بندہ پیسہ بناتا ہے یا کوئی ایک بندہ پیسہ لوز کرتا ہے. سو کرپٹو کرنسی کے اندر بھی وہی چیز ہے, لیکن وہ جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا ایک گولڈن ایج تھی کہ اچھا یار اندھے کی طرح پیسہ پھینکا اور ڈبل ہو جائے گا. آئی تھنک اس ٹائم اس چیز کو گزرے کافی عرصہ ہو چکا ہے. اچھا, اٹس نو لانگر اے نیو تھنگ. آپ جو کہتے ہیں نا ایکسپونینشیل منی جو بنائی جاتی ہے, جو اس کو کہا جاتا ہے لائف چینجنگ منی, جو ایک بڑا ایک کامن ٹرم یوز کی جاتی ہے, وہ تب ہوتا ہے وین یو آر ارلی. سو آپ اگر انٹرنیٹ کے اوپر اگر دیکھیں تو دیر از ایک ایڈاپشن کرو ہوتا ہے کہ شروع میں کچھ لوگ ارلی اڈاپٹرز ہوتے ہیں, پھر پھر مزید لوگ آتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی ایک عام عوام ہے, ایک بیل کرو بنا ہوتا ہے, رائٹ. اٹ لکس لائک اے بیل, انورٹڈ بیل. تو اس کا جو ایک مڈل کا جو اس کا جو بڑا سا پیٹ ہے, دیٹ از دا عام عوام, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اینڈ کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بوڑھے ہیں یا بہت اسکیپٹک ہوتے ہیں یا بہت پرانے خیالات کے لوگ ہوتے ہیں, جو کہ بالکل اینڈ کے اوپر جا کر اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ان مائی اوپینین ہم وہ جو اس کا جو وہ کریسٹ ہے, اس کریسٹ کو ہم ایک طریقے یا تو ہم اس کے ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں یا اس کے قریب ہیں. سو وی آر ناٹ نیو. اب اس وقت آپ کہیں کہ میں کرپٹو کرنسی میں گھسوں اور میں ملینئر بن جاؤں گا, اٹس ناٹ دیٹ ایزی, ٹھیک ہے. اٹس اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے. اب وہاں پہ اف یو ہیو دا نالج اور انٹیلیجنس اور اسکل تو آپ ایسا بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہے تکے بازی کریں گے اور وہ کیا کہتے ہیں نا جوا کھیلیں گے, تو جوا از کوائن فلپ. یعنی کہ وہ والی بات جو بہت زیادہ پیسہ بنانے والی وہ نہیں ہے, بس ایک ایوریج اماؤنٹ. ہاں بن سکتی ہے, زیادہ بھی بن سکتی ہے. لائک لاٹریاں نکل رہی ہیں آج کل بھی, لوگ جو ہیں وہ
یو نو لاٹری تو ہر زمانے میں چلتی ہے. ٹھیک ہے, آپ آج بھی جا کے آپ کوئی بانڈس خرید لیں, 50,000 کے بانڈ کے اوپر سو کیا 4 کروڑ کا پرائز ہے, وہاں نکلتے ہیں لوگوں کے. تو دیر یو گو. لیکن آپ نے یہ بات ٹھیک مینشن کیا ہے کہ کچھ لوگ ارلی اس میں انٹر ہو جاتے ہیں, تو ایک فیز ہوتا ہے اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ چیز نہیں ہے, وہ بوم نہیں ہے, وہ اسپائک نہیں نظر آئے گا آپ کو. لیکن اس میں پھر بات آتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے اویئر رہنا ہے. ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ کوائنس کی اگر ہم بات کریں, میں کہتا ہوں میں نے کوائنس پہ ہوم ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے سرچ کرنا ہے کہ کیا میرے لیے بیٹر ہے, کس پہ میں کام کروں, کس پہ نہ کروں. کوئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں؟ ہاں بالکل. آپ اگر انٹرنیٹ کے اوپر جائیں تو 2 کافی مشہور ویب سائٹس ہیں. ایک ہے CoinGecko.com اور ایک ہے CoinMarketCap.com. ان دونوں کے اوپر یہ ایک طریقہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپٹو کرنسی دنیا کا فرنٹ پیج ہے, اور آپ وہاں پر جائیں اور آپ وہاں پہ وہ کمپلیٹ لسٹنگ آپ کو وہ دنیا کی جتنی بھی کرپٹو کرنسیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا ڈیٹیلز, ان کا بایو ڈیٹا, ان کی ورتھ, ان کی آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں, کیا ان کا نام ہے, ان کی کرنٹ ویلیو کیا ہے, کل کہاں تھی, سال پہلے کہاں تھی, اس قسم کی انفارمیشن آپ کو بڑے آرام سے وہاں سے مل سکتی ہے. تو آپ ان ویب سائٹس کے اوپر جا کے اپنی ہوم ورک, اپنی ریسرچ وہاں سے کر سکتے ہیں. ہاں, ان میں کن میٹرکس کو دیکھنا ہے, کن ایلیمنٹس کو آپ نے دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایک سرٹن کرپٹو کرنسی جو ہے وہ اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ, اور کون سی ایک کرنسی ہے جو کہ اٹس ناٹ اے گڈ انویسٹمنٹ. وہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اور اوبیسلی وہ اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن لیول آف فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, ایک فائنینشیل اویئرنیس آپ کی ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو ویلیو اینی تھنگ. اچھا یہ بتائیے گا میر بھائی, اگر ہم پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کریں تو پاکستان میں کرپٹو کا کیا اسکوپ دیکھ رہے ہیں آپ, کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ابھی میں نے پڑھا بھی کہیں کہ پاکستان میں کرپٹو کاؤنسل ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, کیا آپ کو لگتا ہے مستقبل میں ہونے جا رہا ہے؟ جی, یہ ایک بڑا ایک خوش آئند اسٹیپ ہے پاکستان کے لیے, ایک بڑا اچھا ٹائم بھی ہے اور موقع بھی ہے ہماری عوام کے لیے کہ اب سے پہلے تو کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ایک انگما سا رہا ہے. لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی کہ یہ کیا چیز ہے. آدھے لوگ اس کو حرام کہتے ہیں, آدھے اس کو حلال کہتے ہیں, کچھ اس کو جوا کہتے ہیں, کچھ اس کو غربت سے آزادی کا راستہ کہتے ہیں. تو اس چیز کو جب تک گورنمنٹس جو ہیں اس چیز کو ٹھیک سے ریگولیٹ نہیں کریں گی, اس کے بارے میں سیف گارڈس نہیں بنائیں گے عام عوام کے لیے, تو اٹ ول اسٹے اے ویری, وہ کیا کہہ سکتے ہیں نا, جنگل کا قانون وہاں پہ کام کرے گا. سو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ ایک بڑا ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے, جو کہ انہوں نے ایک باڈی بنائی ہے پاکستان کرپٹو کاؤنسل کے نام سے, جس کو بلال بن ثاقب ہیڈ کر رہے ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ ایک باڈی ہے جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرے گی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ کام کر رہی ہے ٹو کریٹ ریگولیشنز اینڈ لاز دیٹ سیف گارڈ اے ریگولر پرسن ان ریگارڈس ٹو کرپٹو کرنسی. ہم پہلی گورنمنٹس نے کہا کہ جی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ایلیگل ہے, بین کر دی جائے گی. پھر گورنمنٹس آئیں, انہوں نے کہا نہیں جی اب ٹھیک ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. پھر دوبارہ گورنمنٹ آئی, انہوں نے پھر ایلیگل کر دیا. سو وہ ابھی اس کو فلپ فلاپ کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کے اس کو اچھے سے اسٹڈی کرتے ہیں, اور اگر لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو لوگوں کے پاس اس چیز کی آپشن یا چوائس ہونی چاہیے کہ اف اینی بڈی وانٹس ٹو ٹیک اے رسک, سو ان کے پاس اس چیز کا ایک راستہ, ایک سیف راستہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو کہیں کہ بھائی تم جنگل میں چلے جاؤ اور تم وہاں سے جا کے تم جو مرضی کھانا چاہو یا کرنا چاہو تم کھا سکتے ہو. وہ وہاں سے جائیں تو وہ سونے کا سیب بھی کھا سکتا ہے, اور وہ کھانے کو وہاں سے کوئی زہریلی جڑی بوٹی بھی کھا سکتا ہے, سو ٹو اسپیک. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ہم ایک سڑک بنا دیتے ہیں جو آپ کو ایک سیف راستے سے گزار کے لے کے جائے گی, کہ جہاں راستے میں آپ کو شیر, چیتے, بھیڑیے نہیں پڑیں گے, پر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہیں پہنچ جائیں گے. اس سڑک کو بنانے کے لیے پاکستان کرپٹو کاؤنسل جو ہے ایک ادارہ بنایا گیا ہے, اور اس کے اوپر اس وقت بڑا زبردست اور بڑی اسپیڈ سے کام ہو رہا ہے. انفیکٹ ابھی ریسنٹلی آپ نے اگر نیوز ہیڈ لائنس کے اندر گلوبلی بہت بڑی ہیڈ لائنز اس بارے میں ہوئی کہ انہوں نے چینگ پینگ زاؤ, جن کو CZ کہا جاتا ہے عام الفاظ میں, ان کو انہوں نے ایز این ایڈوائزر ریکروٹ کیا ہے اس چیز کے لیے, وچ از اے ویری ویری بگ تھنگ. اور چینگ پینگ زاؤ CZ جو ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنینس کے فاؤنڈر ہیں, اور ہی از ون آف دا, کیا کہہ سکتے ہیں, بائی فار دا موسٹ لیڈنگ وائسز ان کرپٹو کرنسی ایٹ دس پوائنٹ. اور یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان از دا فرسٹ کنٹری کہ جس کو انہوں نے ایز این ایڈوائزر
جس کی ریکویسٹ انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے. ان سے پہلے بہت ساری ملک ہیں, وینیزویلا نے کوشش کی, ملیشیا نے کوشش کی, ایک دو اور کنٹریز وغیرہ نے ان کو ریکروٹ کرنے کی کوشش کی, بٹ انہوں نے اس چیز کو انٹرٹین نہیں کیا. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہی سو اٹ ورتھ وائل کہ پاکستان کو اس چیز میں ایڈوائز کریں اور پاکستان کو ایک اچھا ایک فریم ورک بنانے میں وہ گورنمنٹ کی ہیلپ کریں. تو پھر تو بڑا اٹس اے گڈ انیشیٹو. ایبسلیوٹلی. اور میرا خیال ہے فیوچر میں بڑی اچھی چیز ہونے جا رہی ہے پاکستان کے لیے. ہاں بالکل, بیکاز آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بہت ساری عوام, بہت سارے لوگ ہیں اس وقت جو کہ جنہوں نے کرپٹو کرنسی میں لاسز بھی بہت کیے ہیں. وہ اس وقت وہ اس وقت پولیس کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں, کیونکہ پولیس کہے گی کہ بھائی تم تو لیگل کام کر رہے تھے, ہم تمہیں کیوں پروٹیکٹ کریں. اور ایٹ دا سیم ٹائم جن لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ بنایا بھی ہے, دے آر آؤٹ سائڈ دا ٹیکس نیٹ. تو اگر اس چیز کو اگر مینیج کرنا ہے کہ ایک وہ ٹیکس جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کا رائٹ ہوتا ہے, بیکاز ٹیکس سے ملک چلتا ہے. بالکل. تو ٹھیک ہے آپ نے کچھ پروفٹس بنائے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کی سڑکوں, انفراسٹرکچر, بجلی اور باقی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ بل تو دیتے ہیں, بٹ سڑک کا بل نہیں دیتے, پانی کا, باقی انفراسٹرکچر کا, گیس کے پائپ لائن کا پیسہ نہیں دیتے, آپ گیس کا پیسہ دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کے اوپر آپ تب کمپلین کرنے کا حق رکھتے ہیں اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. تو ٹیکس دینا جو ہے وہ ایک ہر شہری کی ذمہ داری ہے, اور اگر آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ آف بینیفٹ بنایا ہے تو اٹ میکس سینس کہ اس کا ایک سرٹن پورشن آپ گورنمنٹ کو دیں, تاکہ آپ کے ملک کی ترقی میں اس چیز کا ایک آپ اس ایک ڈائریکشن میں لے کے جا سکیں ملک کو. سو جب اس چیز کو ریگولیٹ کر دیا جائے گا, دین گورنمنٹ کین ٹیکس دوز گینس, دوز بینیفٹ, دوز پروفٹس دیٹ پیپل ہیو میڈ. اور پھر اس وقت جو لوگوں کے لیے وہ ایک وہ بلیک منی یا گرے منی کی صورت حال میں وہ ایک پوری ویلیو پڑی ہوئی ہے, دین اٹ بیکمز وائٹ منی. سو دے پے اے سرٹن پرسنٹیج ٹو دا گورنمنٹ, اور اس کے بعد وہ پوری جو ان کی دولت ہے وہ وائٹ منی ہے, اس کو وہ اپنی لائف اسٹائل بہتر کرنے میں کر سکتے ہیں. وہ نئی لینڈ کروزر خرید سکتے ہیں, نئے بنگلے خرید سکتے ہیں, اور لیگلی خرید سکتے ہیں. ابھی تو وہ ڈھکے چھپے طریقے سے ہیں کہ نہیں میں نے تمہیں دیے, تم نے مجھے دیے, کنفیوزڈ ہیں سب. ہاں سب انڈر دا ٹیبل کوشش کر رہے ہیں, اینڈ ایوری ون از پریئنگ دیٹ دے ڈونٹ گیٹ ہائی لائٹڈ اور ریڈ فلیگڈ. بٹ ایک دفعہ جب اس چیز کو ریگولیٹ کر دیا جائے گا تو گورنمنٹ کے لیے بھی فائدہ ہے اور عوام کے لیے بھی آسانی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائی ہیں. میں نا کچھ اب ذرا امیر بھائی آپ سے ٹرمز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. کچھ ٹرمز میں نے بھی ابھی میرے لیے بھی نئی ٹرمز تھیں, تو آپ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. مجھے بس یہ بتائیں کہ یہ اسٹیبل کوائنس کون سے ہوتے ہیں؟ اچھا جی, سو کچھ تو کرنسیز ہیں جیسے بٹ کوائن ہے, ایتھیریم ہے, یا کوئی بھی اور ایک کرپٹو کرنسی ہے, اس کی ویلیو, اس کی جو پرائس ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے. آپ نے کچھ ایک رینڈم ٹوکن بنایا, ٹھیک ہے, علی کے نام سے آپ نے ایک ٹوکن بنایا, اور آپ نے کہا کہ امیر بھائی یہ ایک میں نے ٹوکن بنایا ہے, اس کے پیچھے جو کمپنی ہے وہ کچھ نیا چیز کرنے جا رہی ہے, وہ پانی سے سونا نکالے گی یا سم تھنگ لائک دیٹ, کچھ کرنے جا رہی ہے, اور اس کے پروفٹس جو ہیں اس ٹوکن کے اندر جائیں گے, لہٰذا آپ یہ ٹوکن خرید لیں. میں نے وہ ٹوکن خرید لیا. اب آپ نے وہ ٹوکن مجھے 1000 روپے پر ٹوکن کے اوپر مجھے بیچ دیا. میں نے وہ ٹوکن آگے جا کے کسی دوسرے بندے کو 2000 کے اوپر بیچ دیا. جب میں نے آپ سے خریدا تو اس کی پرائس 1000 روپے تھی, بیکاز اس پرائس کے اوپر ویلیو ایکسچینج ہوئی. جب میں نے آگے جا کے بیچا تو وہ کوائن کی پرائس 2000 ہوگی, بیکاز دیٹ از دا مارکیٹ پرائس. جیسے منڈی میں ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں آلو, پیاز, وٹ ایور جو بھی آپ چیز خریدنے جا رہے ہیں, تو جو وہاں پہ پرائس بولی لگائی جاتی ہے وہ اس کی مارکیٹ پرائس ہے, اور جس کے اوپر وہ بک جاتی ہے اسی پرائس پہ اس کے بعد بکتی ہے. دیٹس ہاؤ مارکیٹ ورکس. جو اسٹیبل کوائنز ہیں آپ کے, اسٹیبل کوائنز جو ہیں وہ ان کی پرائس بولی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. دے آر لنکڈ ٹو ون ریئل ورلڈ کرنسی, ٹھیک ہے. جو اس وقت جو موسٹ کامن اسٹیبل کوائنز جن کو کہا جاتا ہے وہ ڈالر پیکڈ ہیں, ٹھیک ہے. ان کی پرائس جو ہے وہ ہمیشہ $1 رہتی ہے. آپ چاہے 1 کروڑ USDT جو ایک سب سے کامن اسٹیبل کوائن ہے, آپ وہ 1 کروڑ بھی خرید لیں گے, اس کی پرائس پھر بھی $1 ہی رہے گی. وہ اسٹیبل کوائن ہے, وہ اسٹیبل کوائن ہے, اٹس اسٹیبل ایٹ $1. اب ڈالر کہاں جاتا ہے وہ ڈالر کا مسئلہ ہے. ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ڈالر 1 USDT از اکول ٹو $1. دیٹ از دیئر رسپانسبلٹی اینڈ دیٹ از دیئر بزنس. اور 2 بہت کامن اسٹیبل کوائنز جو دنیا میں اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں, ایک USDT ہے اور ایک USDC ہے, اور یہ دونوں دنیا میں بہت کامن ہیں, اور میرے خیال میں دونوں بہت سیف ہیں. اگر آپ اپنی ویلیوز اپنے پیسے کو ڈالر میں رکھنا چاہتے ہیں تو دس از ون آف دوز
ایونیوز یا ون آف دا ٹولس جن کو یوز کر کے آپ اپنی کرپٹو کرنسی کے گینز کو یا اپنے باقی کسی پیسے کو اگر آپ ڈالر میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اسٹیبل کوائن نہیں ہے جو اب میں نے خود سے بنایا کوائن, آپ نے اس کو میرے سے 1000 کا لیا اور آپ نے اس کو جا کے کوائن ہے. ہاں وہ اسٹیبل نہیں ہے, وہ آپ نے 2000 کا آگے کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ ڈے ٹریڈنگ اور سوئنگ ٹریڈنگ, اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ ٹریڈنگ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل منڈی میں آپ جاتے ہیں, میں ایگزامپلس دے رہا ہوں جو ایک عام آدمی سمجھ سکے. آپ منڈی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک آدمی جو ہے وہ آتا ہے, اس نے ایک ٹرک پورا تربوز کا آگے اتارا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ آج کی پوری سپلائی یہ اس طریقے سے ہے اور میں تربوز بیچنا چاہتا ہوں 100 روپے پر تربوز کے ریٹ کے اوپر. اب وہاں پہ اس نے مارکیٹ میں, اس کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو وہ مارکیٹ میں سارا دن بیٹھا رہے اور ایک تو 2 تربوز کر کے بیچتا رہے, یا پھر اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ مارکیٹ میں کسی ایک کو, چاہے وہ جو ان کا منشی ہے یا جو بھی وہاں کا کوئی ایک بڑا پلیئر ہے, اس کو پورے کا پورا ٹرک 80 روپے کے حساب سے بیچ دے, کیونکہ 9 نقد نہ کہ 13 ادھار. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ مجھے اتنے دو, میں گھر جاؤں, تم آگے اس کو 150 کا بیچو 200 کا بیچو, وہ تمہارا کام ہے. ہاں, اس نے کیا کیا اس آدمی نے کہ اس نے 80 کے اوپر پورا ٹرک خریدا اور اس نے 100 کا وہ اسٹیکر ہٹا کے 120 کا اسٹیکر لگا دیا. ٹھیک ہے, اب اس نے خریدا اور ساتھ ہی آگے تھوڑے پروفٹ کے اوپر اس نے اسی دن میں وہ بیچ دیا. دیٹ از ڈے ٹریڈنگ. ٹھیک ہے, کہ آپ نے کوئی بھی ٹوکن خریدا, تھوڑی سی پرائز اوپر گئی اور آپ نے اس کو نکال دیا اور اپنا پیسہ لے کے آپ گھر واپس چلے گئے اور سکون کی نیند سو لیا. پھر آ جاتی ہے سوئنگ ٹریڈنگ. سوئنگ ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ اس بیوپاری نے کہا کہ یار تم یہ تربوز لا کہاں سے رہے ہو؟ اس نے کہا جی میرا تو وہاں پہ ایک کھیت ہے. اس نے کہا چلو میرے ساتھ. وہ اس کے ساتھ گیا اور اس نے جا کے اس سے کھیت کی اسے ڈیل کر لی کہ میں نے سورس پہ چلے گئے. اس نے سورس پہ کر لیا. اس نے کہا میں یہ کھیت خرید لیتا ہوں, ٹھیک ہے, ابھی تو تمہاری فصل چلی گئی, اگلے سال میں یہاں پہ جو اگلی جو سیزن آئے گا اس میں تربوز کی بجائے یہ تربوز تم جو بیچو جو جیسے کرو وہ تمہارا مسئلہ ہے, میں اس ڈیل میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں. میں نے جا کے کھیت خرید لیا. اب اس کھیت کو اس نے خرید کے وہاں پہ اس نے چاہے گنے لگائے چاہے گندم لگائی, جو بھی چیز کی, اس نے 1 کروڑ کا اس سے وہ کھیت خرید لیا. اب اس کے بعد اس نے اس کے اوپر فصل لگائی اور باقی سارا کچھ وہاں سے جو کیا کرا کے اگلے سال اس نے اس چیز کے اوپر 4 کروڑ روپے کما لیے. ٹھیک ہے, سو ایک ایکسپونینشیل جمپ لیا اس نے ویلیو میں, لیکن اس کا جو کہا جاتا ہے نا کہ ٹائم ہورائزن جو تھا وہ لمبا تھا. سو ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے ایز دا نیم سجیسٹ کہ آپ نے ادھر سے خریدا ادھر چپکایا اور اندر سے اپنا پیسہ لیا اور نکل گیا سیم ڈے میں یا ایٹ 1 یا 2 دن میں ایٹ میکس. ٹھیک ہے, لیکن سوئنگ ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کوئی چیز خریدی اور آپ نے اس کو خرید کے آپ نے اس کو رکھ دیا. جیسے پاکستان میں ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ سوئنگ ٹریڈنگ کیا کرتے تھے پراپرٹی میں کہ نہیں بھائی یہ میری بیٹی ہے, یہ ابھی 1 کلاس میں ہے, اس کی شادی کے لیے میں ابھی سے پلاٹ جو ہے خرید کر رکھ لیتا ہوں, جب یہ بڑی ہوگی تو اس کی یہ بیچوں گا اور اس کی شادی کر دوں گا. بالکل ٹھیک ہے, وہ سوئنگ ٹریڈنگ کر رہے تھے. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے جتنے پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ آپ سے, یا کار ڈیلرز ہیں, آپ سے مہران لیتے ہیں, آگے مہران بیچ دیتے ہیں, وہ ڈے ٹریڈنگ ہے. وہ آپ وہاں پہ گاڑی ہٹا کے ٹوکن لگا دیں گے. مہران کہاں پہ مینوفیکچر ہو رہی ہے؟ ہاں, اگر آپ مہران کا پلانٹ خرید لیتے ہیں یا آپ ایسا کرتے ہیں کہ مہران تو ختم ہو چکی ہے, ہاں یو نو اگر کوئی نئی گاڑی پاکستان میں لانچ ہونے والی ہے تو آپ اس سے پہلے اس کی سپلائی کارنر کر لیں, اور جب وہ گاڑی لانچ ہوتی ہے اور لانچ ہو کے جب اس کی پرائز اوپر چلی جاتی ہے پھر بیچتے ہیں. یا اگر آپ اف یو ور لائک یو نو اسمارٹ انف, آپ 2020 میں سیوک یا کرولا خرید لیتے, اس وقت 30 لاکھ کی نئی تھی. ٹھیک ہے, آج وہ اس وقت 1 کروڑ کو ٹچ کر رہی ہے. دیٹ از سوئنگ ٹریڈنگ, بیکاز ٹائم ہورائزن آپ کا بڑھ گیا. 5 سال کے اندر آپ نے اپنی ویلیو کو 300% سے زیادہ کر لیا. لانگ ٹرم میں نہیں کہ آپ نے پلان کر لیا, لانگ ٹرم. ہاں رائٹ, بٹ آپ نے اچھا ایکسپلین کر دی ہے آسان بھاشا میں. اچھا یہ بتائیں کہ ایک میں ٹرم پڑھا تھا میم کوائن بھی ہوتے ہیں. جی, یہ بتائیں میر بھائی, یہ میم کوائن کون سے؟ میم سنی تھی میں نے, دوسری میم تو چلتی رہتی ہے, یہ بیسکلی کون سی میم ہے؟ اٹس بیسکلی دا سیم تھنگ, صرف اس میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اس کی ڈالر ویلیو ایسوسیٹ ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر ریسنٹلی کچھ دیکھے ہوں, ڈفرینٹ میمس وغیرہ چل رہی ہیں, کیا کہتے ہیں, چلیں خیر اینیویز, بہت سارے ڈفرینٹ جوکس وغیرہ ہیں جو کافی کامن ہوتے ہیں, لوگ عام طور پہ ان کو چلاتے جاتے ہیں, اور لیکن وہ اٹس جسٹ اے جوک, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ورتھ نہیں ہے اس طریقے سے. واٹ ایف یو کوڈ ایسوسیٹ اے سرٹن ڈالر ویلیو ٹو اے سرٹن جوک,
لیٹس سے عمر شریف ہمارے جو ہے نا بڑے وہ کامیڈین تھے. فیمس کامیڈین تھے. ایم سوری اس وقت میرے ذہن سے نام نکل رہے ہیں. وہ امانت چند تھے. چلیں امانت چند دیکھ لیں. بالکل ہاں, ان کے بے شمار لا تعداد جوک ہیں, اور ہم ان کی بائی دا وے امانت چند کی ہم قدر نہیں کرتے, بٹ گلوبلی آپ اگر اسٹینڈ اپ کامیڈی میں جا کے دیکھیں, سو مینی پیپل جیسے کہ بہت سارے جوکس ہیں جو کہ انہوں نے امانت چند سے سیکھے ہیں, اس کو انگلش میں ٹرانسپوز کیا, اور اب وہ فیمس کامیڈینس بن چکے ہیں. زبردست ہیں وہ. سو وہ اب دیٹس اے ویری گڈ ایگزامپل. امانت چند نے ایک جوک بنایا, ٹھیک ہے, کسی نے ان کا جوک چوری کیا, انگلش میں کنورٹ کیا, اور اس نے جا کر اس کو رائل البرٹ ہال میں 5 لاکھ کی آڈینس کے سامنے چپکا دیا, اور وہاں سے اس کو بہت سی انکم ہو گئی, بیکاز ہی ٹولڈ اے گڈ جوک. لوگوں نے بتایا کہ ہاں یار از اے گڈ کمیڈین, مزید لوگوں نے آ کے اس کی ٹکٹ خریدی, یہ سارا کچھ ہوا. امانت چند کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہی کریٹڈ اے جوک, جوک کی ویلیو نہیں ہے, جوک بیچنے والے کی ویلیو, ٹھیک ہے. سو ہی میڈ منی, امانت چند ڈڈنٹ میک منی. میم کوائنس جو ہیں دے آر جوکس. فار ایگزامپل ڈوگی کوائن ایک بڑا فیمس میم کوائن ہے. اٹ از نتھنگ, اٹس جسٹ اے پکچر آف اے فنی ڈاگ, دیٹس اٹ, دیر از نتھنگ ایلس ٹو اٹ. اور لوگوں نے کہا کہ ارے ہاں یہ ایک کوائن ہے, اس کے اوپر کتے کی شکل بنی ہوئی ہے, وہ کتا ہنس رہا ہے, اٹس ویری فنی, میں $100 کا خرید لیتا ہوں. کسی اور کو فنی لگے گا, میں اس کو $200 کا بیچ دوں گا. اچھا. اینڈ دیٹس اٹ. سملرلی دیر از بونک, دیر از پیپے, دیر از وف ڈاگ, وف ہیٹ, because a dog, supposedly a dog cannot say with, so dog would say whiff. so it's وہ کیا کہتے ہیں نا, it's stepping downward stairs of stupidity. آپ کتنا نیچے چلتے جائیں گے, کتنے ڈم ہوتے جائیں گے, and whether other people find it funny or not. And if other people find it funny, they go with it. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم یہ ساری میں نے آپ سے جتنی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں نا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, مجھے بھی تھوڑا سا پتہ لگ رہا ہے چیزوں کے بارے میں, اور ڈیفینیٹلی. اور سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو, میم کوائنس میں کیا ہوتا ہے کہ بیکاز ایک وہ عوامی موومنٹ ہوتی ہے, وہ لائک اس کے اندر کوئی بڑی کمپنی انوالو نہیں ہوتی, تو بہت سے لوگ جب بہت تھوڑا تھوڑا خریدتے ہیں تو وہ ایک دم سے اس کی پرائس اور اس کی ویلیو وغیرہ بہت زیادہ فلکچویٹ کرتی ہے. جب بہت سے زیادہ لوگ ایک دم سے خریدتے ہیں تو ایک بھیڑ چال میں بہت سے لوگ خریدتے ہی جاتے ہیں, اور اس کی ویلیو 100 ٹائمز اوپر چلی جاتی ہے. اور سملرلی جب پھر لوگ بیچنا شروع کرتے ہیں تو وہی بھیڑیں واپس آنا شروع ہوتی ہیں, اور وہ پھر واپس زیرو پہ بھی جاتا ہے. سو میم کوائنس کے اندر لوگوں کا جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ بنایا بھی ہے, بیکاز اگر کسی نے شروع میں خرید لیا اور جب وہ اوپر گیا, پرائس بہت زیادہ ہوئی اس کی, تو اس وقت اس نے بیچ دیا, تو دے ریئلائزڈ اے لاٹ آف پروفٹ. اور جب انہوں نے اس کو بیچ دیا تو وہ ڈالر میں آ گیا, تو وہ ڈالر از ریئل. تو اس طریقے سے لوگوں نے بہت پیسہ بنایا, اور اس کی بیسس کے اوپر لوگوں کو لگتا ہے کہ میم کوائنس کے اندر آپ پیسہ ڈالیں گے تو ایک دم سے وہ نام صحیح رکھے انہوں نے, میم جو چیز ہے وہ یہی ہے, میم ہی ہے. یس. اچھا, یہ ایک چیز ہے ٹیکنیکل انالیسس ورسز فنڈامنٹل انالیسس. مجھے بتا ایک تو تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, اس میں فرق کیا ہے دونوں میں, اور اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کوئی کہہ رہا ہے یار ٹیکنیکل انالیسس ورکس بیٹر, کوئی کہہ رہا نہیں فنڈامنٹل. یہ ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ اچھا, جو ٹیکنیکل انالیسس از اے سسٹم جو کہ جاپنیز کیا کہہ سکتے ہیں اسٹاک ٹریڈرز یا جنرل ٹریڈرز نے انوینٹ کیا تھا 18ویں صدی میں. سو اٹس اے ویری اولڈ سسٹم, جس کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ جب اس زمانے میں اوبیسلی کمپیوٹرز وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا, تو اس زمانے میں منڈی میں جب چیزیں بکتی تھیں یا خریدی جاتی تھیں تو ان کی پرائسز جو تھیں وہ ایک سرٹن پیٹرنس کے اوپر فلکچویٹ کرتی تھیں. اور وہ اس طرح کی چیز تھی, انہوں نے دے اسٹارٹیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی سرٹن پیٹرنس ود ان دا پرائس موومنٹس, کہ جب کوئی پرائس کسی چیز کی اوپر جاتی تھی تو ایک سرٹن پوائنٹ تک جا کر وہاں سے واپس آتی تھی, اور پھر جب نیچے آتی تھی تو پھر ایک سرٹن پوائنٹ سے واپس ریکور کرتی تھی. تو انہوں نے جو وہ ڈیلی کی پرائس لکھی جاتی تھی تو انہوں نے اس کے چارٹس بنانا شروع کیے. انہوں نے اس چارٹس کے اندر ڈفرینٹ ٹرینڈس آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیے. ان ٹرینڈس کی اسٹڈی کو کہا جاتا ہے ٹیکنیکل انالیسس, اور وہی چیز آج بھی یوز ہوتی ہے. ہمارے پاس اب اسکرینز ہیں, ٹولز ہیں, ہمیں پیپر پہ ڈرا کرنے کے بجائے ہم اور پورا دن انتظار کرنے کی بجائے ہمیں پر منٹ اس کی ڈیٹیلز پتہ چل جاتی ہیں, پرائس فلکچویشنز کی, کہ پرائس کہاں موو کر رہی ہے. بٹ اٹس اسینشلی دا سیم تھنگ.
پرائس کے موومنٹ کے بیہیویئر کو جو اسٹڈی کرنا ہے اس کو ٹیکنیکل انالیسس کہا جاتا ہے. اور فنڈامنٹل انالیسس بیسکلی از پرائس ایگنوسٹک, کہ پرائس ایگنوسٹک ایز ان کہ وہ پرائس چارٹ کو نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے کہ یہ پرائس ہے کس چیز کی. کیا یہ اس فون کی پرائس ہے, اس فون کی ویلیو کیا ہے, یہ کرتا کیا ہے, کیا میں کس سے لوگوں کو کال کر سکتا ہوں, ہاں ٹھیک ہے, اس میں فیچرز کیا ہیں, اچھا جی کیا ہیں یہ فیچرز, کیا کمپنی کون ہے, کمپنی کی کریڈیبلٹی کیسی ہے, اگر اس میں کوئی فالٹ آ گئی تو میں اس کو فکس کہاں سے کروا سکتا ہوں, یہ ڈیوریبل کتنا ہے, اس میں کمپیٹیبلٹی کی کوئی ایشوز تو نہیں ہے, میں اس کے ساتھ ایکسیسریز کیا یوز کر سکتا ہوں. جو اس کے ارد گرد جو اس کے فنکشنل بینیفٹس ہیں ان کے انالیسس کو فنڈامنٹل انالیسس کہا جاتا ہے. سو فنڈامنٹل انالیسس اور ٹیکنیکل انالیسس دونوں جو ہیں وہ دے آر دا ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن, بیکاز دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ سیم کوائن. اب اس کو ایک سائڈ پہ آپ اس کی پرائس چارٹ کو دیکھ کر آپ سب چیزوں کو ایبسٹریکٹ اوے کر دیں کہ اینڈ آف دا ڈے تم ساری جو وہ فنڈامنٹل انالیسس کرو گے, ایونچولی اگر تمہارا فنڈامنٹل انالیسس ٹھیک ہے تو پرائس اوپر جائے گی نا, تو کوئی خریدیں گے, تم خریدو گے, اور لوگ بھی انالیسس کریں گے, پرائس اوپر جائے گی. اینڈ آف دا ڈے آپ کا سارا فنڈامنٹل انالیسس مینیفیسٹ اٹ سیلف ان پرائس. تو اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ اس چیز کی ویلیو بہتر ہے تو پرائس اوپر جائے گی نا, لوگ خریدتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک سرٹن پوائنٹ آئے گا جہاں پہ بہت زیادہ لوگ خرید لیں گے, اور جنہوں نے شروع میں خریدا تھا ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں اب تھوڑا زیادہ معاملہ گرم ہو گیا ہے, اب یہاں پہ ہمیں بیچ دینا چاہیے. وہاں سے وہ بیچنا شروع کریں گے, پرائس کا پیٹرن نیچے آنا شروع ہوگا. تو آپ چاہیں تو فنڈامنٹل انالیسس کر کے آپ وہ ارلی بائرز میں انٹر ہو جائیں, یا آپ ٹیکنیکل انالیسس کر کے پریڈکٹ کر لیں کہ ہاں اس چیز کے اندر مجھے نہیں پتا کہ اس کی بیکنگ میں کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کے فنکشنز, فیچرز, کمپنی کی بیکنگ, اس کی ریپوٹیشن وغیرہ کیا ہے. ہاؤ ایور مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کی پرائس اوپر جائے گی, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی پرائس یا کوئی دوسری چیز کی جس کی پرائس وہاں سے نیچے آئے گی. سو آپ پرائس پیٹرنز کی بیسس کے اوپر اس چیز کو بائی یا سیل کرتے ہیں, اس کو ٹیکنیکل انالیسس کہا جاتا ہے. اور جو آپ اس کے فنڈامنٹل ایسپیکٹس اور اس کی جو ایکچوئل ریئل ورلڈ پراپرٹیز ہیں ان کی بیسس کے اوپر جو آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں اس کو فنڈامنٹل انالیسس کہا جاتا ہے. اور دونوں ویلڈ اپروچز ہیں کسی بھی انویسٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں امیر بھائی کہ ابھی میں آپ سے پہلے پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ سے پہلے آپ سے پوچھ رہا تھا ایکسچینج, سینٹرلائز ایکسچینج اور ڈی سینٹرلائز ایکسچینج. تھوڑا سا اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں, کیونکہ بہت ساری اس میں بھی کنفیوژن ہے کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے, اور کہا جاتا ہے سب کو سینٹرلائز ایکسچینج ہی کرنی چاہیے, اس میں کام کرنا چاہیے, یہ کیا چیز ہے ذرا کلیئر کر دیں. سینٹرلائزڈ ایکسچینج ہے کہ اٹس ریکگنائزڈ کمپنی. بیسکلی سینٹرلائزڈ ایکسچینج کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے سینٹرلائزڈ باڈی بیہائنڈ اٹ. آپ کو پتہ ہے کہ کون سی kمپنی ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے, اور اگر کچھ کام خراب ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیس کس کے خلاف کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سینٹرلائز ایکسچینج ہے. ٹھیک ہے, اینڈ آف دا ڈے ہے وہ ایکسچینج. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کچھ لوگ خرید رہے ہیں, کچھ لوگ بیچ رہے ہیں, جیسے کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے, وہاں پہ بھی لوگ بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں, بروکرز ایگزسٹ کرتے ہیں, سو آن سملر تھنگ. ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ اے کمپنی, اٹس اے پیس آف سافٹ ویئر. انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنا دیا ہوا ہے ایکسچینج کا جو کہ آٹونومسلی کام کرتا ہے. انہوں نے وہ ایک سسٹم لانچ کر دیا اور اس کے بعد پیچھے سے ٹیم چھٹی پہ چلی گئی ہے. اب وہ سسٹم کام کر رہا ہے, وہ سسٹم سیلف کنٹینڈ ہے, اور وہ سسٹم اس طریقے سے ہے کہ اس کے اندر آپ اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. اس کا جو ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ آپ کوئی چیز بیچیں گے تو وہ خرید لے گا, اور جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ آپ کو بیچ دے گا. ٹھیک ہے, اور وہ کام سافٹ ویئر اس چیز کو کلیئرلی کرے گا. اور موسٹ آف دا ڈی سینٹرلائز ایکسچینجز آر اوپن سورس. تو آپ ان کے سافٹ ویئر کے اندر گھس کے اف یو انڈرسٹینڈ کوڈنگ, آپ بڑے کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فنکشنل کیپیبلٹی کیا ہے, یہ کیا کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا. یہ آپ کو آلو بیچ سکتا ہے لیکن فرینچ فرائی نہیں بنا سکتا, سو ٹو اسپیک. سو وہ اس کی کیپیبلٹی وغیرہ سب کچھ لمیٹیڈ ہے, وہ کلیئر ہے, پبلک ہے اور نون ہے. سینٹرلائز ایکسچینجز کے اندر کیا ہے کہ ہاں ایک ایشورٹی ہوتی ہے کہ کمپنی کون سی ہے, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس اے بلیک باکس. آپ کس کو بیچ رہے ہیں, پرائس موو کیسے کر رہی ہے, اس کی پرائس موومنٹ کو کنٹرول کون کر رہا ہے, کیا پرائس فری مارکیٹ ڈائنامکس میں موو نیچرلی کر رہی ہے یا اس پرائس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے.
اور اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں آل آف دیٹ از اوپیک. وہ ایک کالے شیشے کے پیچھے ہے, آپ کو نہیں پتا کہ وہ ایکسچینج کام کیسے کر رہی ہے, اور اس میں مینیپولیشن اور سم سورٹ آف فراڈولنٹ بیہیویئر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن پھر سوال ہے پھر کس میں کرنا چاہیے کام, مطلب دونوں کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. جو سینٹرلائزڈ ایکسچینجز ہیں فار اے نیو یوزر جو ابھی کرپٹو کرنسی میں گھس رہا ہے, جو ابھی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, اسٹڈی کر رہا ہے, سینٹرلائزڈ ایکسچینجز اسپیشلی جو ریپیوٹیبل قسم کی ایکسچینجز ہیں جیسے بائی بٹ ہے, وائنینس ہے, اس طرح کی جو بڑی ایکسچینجز ہیں کوائن بیس وغیرہ, ان کے اندر آپ اگر ٹریڈ کریں تو دیز آر ریپیوٹیبل ریلائبل کمپنیز جو کہ کئی سالوں سے یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں. سیف اینڈ سیکیور یہ بائنینس ایز فار ایز فائنینشیل انسٹیٹیوشنز گو دے آر ویری سیف اینڈ سیکیور. کہنے کو تو لیمن بردرز بھی بہت سیکیور تھی, 110 سال سے وہ کمپنی چل رہی تھی, 2008 میں اس کا برکس نکل گیا. سو سچویشنز ہوتی ہیں, کچھ فائنینشیل کولیپسز وغیرہ ہو سکتے ہیں, بٹ ایز فار ایز دا انڈسٹری گوز دیز آر ویری سیف. میں نیوز پڑھا تھا اس میں بائی بٹ کے بارے میں بھی تھا کہ افیکٹ ہوئی ہے, یہ بھی شکار ہوئی ہے. ہاں, ان کو اٹ واز ایکچولی نارتھ کورین ٹیم جنہوں نے اس ایکسچینج کو اٹیک کیا, اور دے انکرڈ اے لاس آف اباؤٹ $1.4 billion. $1.4 billion. Billion, with a B, اور it has 9 zeros behind that one. تو انہوں نے اتنا بڑا لاس انہوں نے اس چیز کو کیا, بٹ بیکاز دے آر سو پروفیٹیبل دیٹ دے ور ایبل ٹو ایبزارب دیٹ لاس, اور لوگوں کو 1% کا بھی نقصان نہیں ہوا. اور یہ ان کی اپنی ایک طریقے ان کے اپنے پروسیسز کا ایک فیلئر تھا, جہاں پہ ان کو کچھ چیزوں کو چیک کرنا چاہیے تھا, وہ مے بی انہوں نے ٹھیک سے نہیں کیا, یا جو ہیکرز تھے وہ اتنے زیادہ اسکلڈ تھے کہ دے فولڈ انڈسٹری ایکسپرٹس, اور اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ اس ہیک کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. جو بھی تھا دے لاس دیٹ منی. اب وہ ایک سینٹرلائزڈ ایکسچینج تھی, سو دے ور ایبل ٹو ریکور فرام دیٹ لاس, اور لوگ اس چیز کو کیا کہہ سکتے ہیں, اس کا افیکٹ لوگوں پہ نہیں آیا, انہوں نے اس کا نقصان خود ایبزارب کیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. یہی چیز اگر ایک ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینج میں ہوتی تو ایکسچینج بیکاز دیٹ از اے پیس آف سافٹ ویئر, وہ اس لاس کو ایبزارب نہ کرتی, اور وہ ان تمام لوگ وہ لاس جو ہے ان تمام لوگوں کو پاس آن کر دیا جاتا جو یہاں پہ ٹریڈ کر رہے تھے, یا وہاں پہ لیکوڈیٹی پرووائڈ کر رہے تھے, یا پیسہ پرووائڈ کر رہے تھے ٹو فنکشن اٹ, اس کو جو فائنینس کر رہے تھے, وہ لاس ان لوگوں کو پاس آن کر دیا جاتا, بیکاز ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینج از ناٹ اے کمپنی, اٹس جسٹ اے پیس آف سافٹ ویئر. اچھا, میں لاسٹ آپ سے چاہوں گا کہ آپ لاسٹ 2 چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ بٹ کوائن کی ہم بات کرتے ہیں, اور بٹ کوائن کی جب بات کرتے ہیں تو فیوچر کی بات ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا فیوچر ہوگا بٹ کوائن کا. آپ کے خیال سے 2030 میں کیا فیوچر ہوگا بٹ کوائن کا؟ I think right now the world is waking up to the reality کہ maybe gold is not the only reserve asset, because gold کی ہمیشہ سے ایک پراپرٹی رہی ہے کہ it holds its value, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب گولڈ اسٹینڈرڈ ہٹا اور ساری دنیا جو ہے وہ ڈالر پر شفٹ ہو گئی, دے ہیو کم ٹو دا ریئلائزیشن کہ ڈالر ڈز ناٹ ہولڈ اٹس بائنگ پاور اینی مور ان دیٹ وے ڈیو ٹو سرٹن US ڈیسیژنس, فری مارکیٹ ڈائنامکس اور پالیسیز, یا جو بھی اس کے ریزنس تھے. سو دنیا واپس گولڈ کے اوپر جا رہی ہے, لیکن گولڈ اگین اٹس ہیوی میٹل, آپ کتنا اٹھا لیں گے, کہاں سنبھالیں گے, اس کو کس طریقے سے کرنا, اس کو ایکسچینج کرنا. اب ایک دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, تو اس چیز کا جو ایک ڈیجیٹل کاؤنٹر پارٹ ہے وہ بٹ کوائن کے نام سے ہے, جس کے اوپر دنیا اب اٹس ویکنگ اپ ٹو اٹ. اور دنیا کی بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز جیسے بلیک راک اور بہت ادر کیا کہہ سکتے ہیں JP مورگن چیز اور باقی اس طرح کے جو بڑے فائنینشیل گلوبل انسٹیٹیوٹس ہیں, انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور وہ ڈیلی بلینز کے لحاظ سے, دیٹس اگین ود اے بی, بلینز کے لحاظ سے اس چیز کو خرید رہے ہیں, بیکاز ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ دس از ڈیجیٹل گولڈ, اور اس کی ویلیو جو ہے وہ ابھی رائٹ ناؤ اٹس انڈر ویلیوڈ. سو دے آر ٹیکنگ دا سوئنگ ٹریڈ جیسے ہم نے بات کی, اینڈ دے آر ناٹ لوکنگ ٹو سیل اٹ ٹمورو, they are going to probably sell after 2030. So to your question,
کہ 2030 میں بٹ کوائن کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے. آئی تھنک دیر ول پروبیبلی بی اے کپل مور زیروز ایڈڈ ٹو اٹ. رائٹ. امیر بھائی لاسٹلی میں چاہوں گا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے بھی مشورہ دے تھوڑا سا کہ آپ کو کتنی اماؤنٹ سے ٹریڈنگ اسٹارٹ کرنی چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, آپ ان کو کیا کہیں گے کہ کتنی اماؤنٹ سے وہ اس میں ٹریڈنگ میں اپنی انٹری لے کر آئیں, اور آپ اپنے بارے میں بتائیں لاسٹلی کہ آپ کی کوئی انسپائریشن ہے ٹریڈنگ میں, آپ جس سے آپ انسپائر ہوئے ہیں اس انڈسٹری میں؟ کرپٹو میں ایک بڑا ایک کیا کہہ سکتے ہیں نا, اٹس ڈائکاٹمی ان سرٹن وے کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا رسک لیں جتنا اگر لاس ہو جائے تو آپ کی نیند نہ خراب ہو. آپ یہ نہ ہو کہ آپ نے پیسہ ڈال لیا ہے بٹ اب رات کو نیند نہیں آ رہی, بار بار اٹھ کے پرائس چیک کر رہے ہیں, اور کسی کے لیے نیند 20,000 بھی ہے, کسی کے لیے نیند 20 لاکھ بھی شاید, ڈپینڈ کرتا ہے. تو آپ نے اب جو وٹ ایور ویلیو دیٹ یو ہیو, وٹ ایور یور نیٹ ورتھ از, ڈو ناٹ میک کرپٹو اے بگیسٹ چنک آف اٹ. ٹھیک ہے, آپ بیکاز اٹس ڈیجیٹل کرنسی اینڈ ڈیجیٹل تھنگس کین آلویز بی ہیکڈ. تو احتیاط سے کھیلیں. اس میں پیسہ بن سکتا ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پیسہ جا بھی سکتا ہے. وہ ابھی ریسنٹلی جیسے وہ سی زی کی کل ہی میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا. I don't know, is it still called a tweet since it's not Twitter anymore? Yes, of course. Right. So کل اس کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, اس نے کہا تھا investing in crypto is risky and not investing in crypto is also risky. تو ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ بٹ کوائن جو ہے وہ $1 ملین کی پرائز کو ٹچ کر لے گا, ابھی 1 لاکھ کے اوپر ہے. تو دس از اے 10x اپرچونیٹی, 1000% گین کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے وچ لکس ویری ریئلسٹک ٹو دا پیپل ہو آر ان دا انڈسٹری. ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کا 100,000 زیرو بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہیک ہو جائیں. سو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے, اپنے رسک کو مینیج کرنا ضروری ہے, اور اتنا پیسہ مت ڈالیں اس کے اندر کہ اگر گم ہو جائے تو آپ کی فیملی رسک میں آ جائے. ٹھیک ہے, رسک لینا ضروری ہے پیسہ بنانے کے لیے. آپ 1,000 سے 10,000 بنا لیں گے, لاکھ بنا لیں گے, اٹس ناٹ لائف چینجنگ منی. سو اگر آپ نے پیسہ بنانا ہے تو آپ کو تھوڑا رسک لینا پڑے گا, بٹ رسپانسبلی رسک لیں, انڈرسٹینڈ کریں چیزوں کو, پہلے ٹائم انویسٹ کریں, اس کے بعد پیسہ انویسٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اینڈ پہ بس یہ کہہ دیا کہ سگنل گرین بھی اور ریڈ بھی ہے. ہاں, آپ اگر وہ اینڈ آف دا ڈے آپ نے ڈرائیو کرنا ہے نا, آپ نے گاڑی سیکھنی ہے تو آپ گاڑی سیکھیں, پہلے اس کو پارکنگ لاٹ میں چلانا سیکھیں, پھر روڈ کے اوپر آئیں, اور پھر فارمولا 1 کے ٹریک پر جائیں. ایگزیکٹلی. مجھے آپ نے اپنی انسپائریشن نہیں بتائی کوئی. آئی ڈونٹ ہیو لائک اے اسپیسیفک انسپریشن. مسئلہ یہ کہ انسپریشنس چینج ہوتی رہتی ہیں. میں خود اس انڈسٹری میں کچھ سالوں سے ہوں, لیکن آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ. میں سیکھ رہا ہوں, میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, اور ود ٹائم میری انسپریشنس چینج ہوتی رہتی ہیں. کچھ انسپریشنز میری جو ہیں وہ میرے دوست ہیں, جو کہ جن سے میں سیکھتا ہوں, جن کو میں اپنا ٹیچر کہتا ہوں, جن کو میں اپنا گرو مانتا ہوں, اور میں انہی لوگوں سے ڈیلی انٹریکٹ بھی کرتا ہوں اور سیکھتا ہوں بھی. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, اور ان کو میں اسٹڈی کرتا ہوں, ان کی بکس کو اسٹڈی کرتا ہوں, اور ان کو بھی میں انسپریشن کنسیڈر کرتا ہوں. سو کسی ایک انسپریشن کو لاک ان ہو جانا پروبیبلی از ناٹ وائز. اینڈ آف دا ڈے نالج آپ کو جہاں سے ملے بالکل لپیٹ لو. بالکل صحیح ہے. امیر آفتاب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت ساری چیزیں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں, شاید میں وہ نہ پوچھ پایا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو ہماری پوری ڈسکشن سنی, بہت ساری باتیں میں نے کوشش کی میں پوچھوں ان سے, لیکن جو باتیں رہ گئی ہیں, جو باتیں میں نہیں پوچھ پایا, وہ آپ لوگ کمنٹس کریں, آپ لوگ ای میل کریں, آپ لوگ واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں بات. تو میں وہ کویشچنز آپ کے امیر بھائی کے ساتھ شیئر کروں گا, اور جو بھی اس پر ہوگا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. خیال رکھیں, تو آپ یاد رکھیں.